کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور کی عید ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ویورز ابھی شو کے سیگمنٹ میں ہم نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ابھی رائٹ ناؤ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں نیومرولوجسٹ اور لائف اسٹائل کوچ, اور آپ بہت بار ان کو میرے مارننگ شو میں بھی میرے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ راحیلہ احمد اس وقت شو کا حصہ ہیں. تھینک یو سو مچ راحیلہ اینڈ ویلکم ٹو گڈ مارننگ لاہور عید ٹرانسمیشن اینڈ عید مبارک. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, عید مبارک. میں بالکل ٹھیک ہوں اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. بالکل ٹھیک. اچھا, میں اپنی اگلی گیسٹ کا بھی انٹروڈکشن کروا دوں, پھر آپ سے گفتگو کروں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاسمیٹولوجسٹ ہیں, اسٹیٹک فزیشین ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر ثانیہ بھی اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن سب سے پہلے آئی ووڈ وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام راحیلہ. سو راحیلہ, ہاؤ ہیز بین یور عید تھرو آؤٹ؟ پہلے 2 دن کیسے تھے؟ پہلے 2 دن بہت اچھے تھے. پہلا دن تو آپ کو پتہ ہے کہ ہیکٹک ہوتا ہے, گوشت ریسیونگ اور گیونگ کے اندر ہی سارا نکل جاتا ہے. سیکنڈ ڈے پہ ہماری بڑی گرینڈ دعوت ہوتی ہے, میری خالہ کے گھر سب اکٹھے ہوتے ہیں, اور تھرڈ ڈے پھر ذرا دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر ثانیہ, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے جو عید ہے, نارملی عید پر کیا سیلیبریشنز ہوتی ہیں, کتنی مصروفیت ہوتی ہے, آپ کے ذمہ کیا کیا کام ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا بتائیں. بالکل, عید پہ نارملی یہی ہوتا ہے کہ اتنا ورکنگ آورز جو ہمارے اتنے ہیکٹک ہوتے ہیں, تو ہم عید پہ صبح تیار ہو کے عیدیاں لے کے, اب ظاہر ہے بڑی عید ہے تو اس کے اوپر صبح کھا پی کے اور پھر ہم سو ہی جاتے ہیں, کیونکہ اتنا جو ٹائم ہمارا کلینک پہ کام میں گزرا ہوتا ہے تو بڑا بزی اسکیڈول ہوتا ہے. تو پھر عید کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں زیادہ تر سو کے گزرتی ہیں, اور اسی میں ہی انجوائمنٹ ہوتی ہے کہ بندہ سو کے ٹائم گزارے. اچھا, یعنی کہ وہ جو ایک بقرہ عید کی اگر ہم بات کریں, عید الاضحیٰ کی, سو اس پہ ایک زیادہ ورک لوڈ ہوتا ہے, قربانی کا ہونا, اور آبویسلی جو لوگ قربانی کرتے ہیں پھر ان کے گھر کام بھی اس حساب سے ہوتا ہے. پہلے قربانی ہوتی ہے, پھر گوشت بنتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو حصے کر کے ڈسٹریبیوٹ کرنا, تو وہ بھی اٹس اے کائنڈ آف فیسٹیوٹی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ورک لوڈ بھی ہوتا ہے. سو وہ اس میں آپ کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی ہے, لیکن اس طرح سے نہیں, کیونکہ کام ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے ساری فیملی میں. تو لیکن یہ کہ ضرور ہے کہ کھانے میں ضرور ہوتی ہے پارٹیسپیشن, بٹ یہ ہے کہ جیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے, اس میں نارملی جو گھر کے بڑے ہیں, مطلب بڑی سسٹر ہیں, اماں ہیں, وہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر جو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں کہ کسی کے گھر دے کے آنا ہے, اسپیشل کسی کے گھر جانا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی پھر کہتے ہیں. بٹ رات کو باربیکیو از مسٹ, وہ تو ہم لوگ مسٹ کرتے ہیں. وہ عید کے فرسٹ ڈے بالکل, وہ اچھا یوا ہوگا ہوپ فلی. بالکل, مطلب وہ بھی ایک سیلیبریشن ہوتی ہے, فیسٹیوٹی ہوتی ہے, جب پوری فیملی یا آپ کے جو کلوز سرکل ہیں, یا مطلب لائک اٹس اے کائنڈ آف سوشلائزیشن, مطلب آپ سوشلائز کرتے ہیں, لوگ آپ کی طرف آتے ہیں, گیدرنگ ہوتی ہے, ہلا گلا ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یعنی آپ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ کام کا ورک لوڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور اسپیشلی عید کے قریب لوگ, خواتین کا بہت رجحان ہوتا ہے. سو یہ آپ کا فٹ فال کیسا رہا, مطلب چاند رات پر یا اس سے پہلے, اور مطلب لائک خواتین کیا کیا ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ ہمیں کیسا آپ دکھا دیں؟ اچھا, یہ صرف خواتین میں نہیں بلکہ اب تو مرد بھی اس چیز میں شانہ بشانہ ہیں کہ عید سے پہلے ہمیں ایک گلوئی اسکن چاہیے, ایک گلو چاہیے, ایک نیچرل گلو چاہیے. تو چاند رات اور یہ تمام جو عید سے کچھ دن پہلے کا سارا تھا, الحمدللہ اٹ واز بیونڈ آور ایکسپیکٹیشنز. لوگوں کا رسپانس ہمیشہ بہت اچھا آتا ہے. اچھا, لیکن ہم نارملی دیکھیں نا تو خواتین موسٹلی سیلونز کا رجحان کر رہی ہوتی ہیں, اور آخری دن انہوں نے اپنی سروسز وغیرہ, ویسے میری پریفرنس یہ ہوتی ہے آپ پہلے کروا کے رکھیں, بجائے اس کے کہ آپ وہ اتنا مطلب بازاروں میں بھی رش ہوتا ہے, سڑکوں پر بھی رش ہوتا ہے چاند رات کو, لیکن وہ پتہ نہیں کیا لاہوریوں کو یا پتہ نہیں پورے پاکستان کو ہی شاید عادت ہے آخری وقت میں اپنا کام کرنے کی, لیکن ہم سیلونز وغیرہ پہ زیادہ رش دیکھتے ہیں. وہ سروسز کے لیے بھی ہوتے ہیں, مہندی کے لیے بھی. لیکن آپ کے کلینک پر مطلب کیا لوگ آتے ہیں, مطلب خواتین آ رہی ہوتی ہیں چاند رات پر, اور ان کی تیاری رہ جاتی ہے جو انہوں نے ایک ڈرماٹولوجسٹ سے سروسز لینی ہوتی ہیں, اسٹیٹک فزیشین یا واٹ ایور یو مے کال اٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ کیونکہ کئی پروسیجرز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ کلائنٹس کو اپنے کہتے ہیں کہ آپ 7 to 8 days پہلے آ کے پروسیجر لیں, کیونکہ اس کے ریزلٹس اتنے دن کے بعد آتے ہیں. بٹ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں انسٹنٹ امپروومنٹ بھی دیتی ہیں. تو اب اور ایک اچھی بات, انٹرسٹنگ تھنگ یہ ہے کہ لوگوں میں سیلون سے ہٹ کے رجحان کلینکس کی طرف ہونا شروع ہو گیا ہے. لوگ میڈیکیٹڈ چیزوں کو پریفر کرتے ہیں, بیکاز اس کے بینیفٹس ان کو بعد میں بھی ملتے رہتے ہیں, اور لانگ ٹرم اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں, کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. تو اب میرے خیال میں لوگ سیلون فیشلز کی بجائے میڈیکیٹڈ فیشلز کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. اور عید سے
بالکل امیڈیٹ عید سے چند دن پہلے ہم لوگ اس میں پریفرنس دیتے ہیں کہ لوگ ایسے پروسیجرز لے لیں جن کا کوئی ڈاؤن ٹائم نہیں ہے, کوئی ان کے فیس کے اوپر بروزز یا کوئی ریڈنس, کوئی سویلنگ, اس طرح کی چیز نہ ہے. لیکن خواتین اور مردوں دونوں کا رجحان ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اب ایک چیز جو میں اب جو بھی میرے شو پر ویسے بھی مطلب لائک جو بھی استھیٹک فزیشین آ جائیں, کاسمیٹولوجسٹ آ جائیں, ڈرماٹولوجسٹ, تو میں اکثر ان سے یہ سوال ضرور کرتی ہوں, میں آپ سے بھی آج کرنا چاہوں گی کہ وہ کون سے پروسیجرز ہیں جو آپ خود کرواتی ہیں, بیکاز میرے خیال میں جو بندہ خود جو پروسیجرز کرواتا ہے وہ دوسروں کو بھی کرے, اس کا مطلب ہے اس کے نقصانات نہیں ہیں. سو کیا آپ خود کچھ کرواتی ہیں؟ اچھا, اب یہاں پہ کئی ایسے پروسیجرز ہوتے ہیں جو ہمارے کلینک پہ نئے لانچ کیے جاتے ہیں, کچھ نئی چیزیں آتی ہیں, کئی چیزیں جن کی مجھے اس ٹائم پہ ضرورت نہیں, جیسے اگر تھریڈ لفٹ کی بات کریں یا اینٹی ایجنگ چیزوں کس طرح سے بات کریں, ابھی ٹائم نہیں اس طرح کا ہے, بٹ اسٹل تھوڑی بہت انیشل چیزیں میں ضرور کرتی ہوں, اور میں تمام وہی چیزیں پیشنٹس کو آفر کرتی ہوں جو میں خود پہلے اپنے اوپر ٹرائل یا اپنے کسی فیملی ممبر پہ ٹرائل دے چکی ہوتی ہوں. تو اس لیے جو چیز میرے یا میری فیملی کے لیے سیف ہے وہی چیز میرے پیشنٹس کے لیے سیف ہے. اور اگر میں اپنی بات کروں تو میری روٹین میں ہائیڈرا فیشل, ایک لیزر جینیسس اور پروسیجر ہے, یا کیمیکل پیلز, مائکرو نیڈلنگ, PRP کے ساتھ, یہ کتنے عرصے کے بعد آپ کروا رہی ہوتی ہیں؟ یہ وہ پروسیجرز ہیں جو آپ کو روٹین میں نہیں کرانے ہوتے ہیں. یہ آپ اگر 3 سے 4 مہینے بعد ایک اچھی سکن کیئر کے ساتھ کراتے بھی ہیں تو آپ کی سکن مینٹینڈ رہتی ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں جو آپ کی اپنی روٹین میں ریکمنڈیشن